ریڈیکل فیمنزم مطلب کہتے ہیں کہ مرد کا وجود ہی ان کو پسند نہیں ہوتا, اور اس سے ہم جنس پرستی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ عروج پکڑ لی ہے ہمارے ہاسٹلس کے اندر, ہماری یونیورسٹیز کے اندر. کیا ریزن ہے؟ مذہب کی آزادی ہے نا فیمنزم, جو کرنٹ ریڈیکل فیمنزم ہے کہ مرد سے بھی آزاد ہو جاؤ, ہر باؤنڈری سے آزاد ہو جاؤ, ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اب ریڈیکل فیمنزم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو, مجھے کچھ نہ کہو, تم اپنی نظریں جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں کرو. دوسرے خلیفہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید خاتون کو بازار کی رکھوالی میں رکھا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ کوئی وزن میں کمی نہیں کر رہا. کا مطلب کہ پبلک میں بھی جاب اگر اس طرح کی بالکل کر سکتی ہے, بالکل. وہ بڑی عمر کی خاتون تھی, بڑی ماشاءاللہ اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, ڈرتے تھے وہ دکاندار ڈرتے تھے ان سے جب وہ آتی تھی. تو ٹھیک ہے, ایسے اگر پردے میں شریعت کی اس کے مطابق ہے تو. نوجوان نسل بڑی پریشان ہے, انزائٹی ڈپریشن نے جکڑ دیا, کیا کرے وہ؟ واحد حل یہی ہے جی کہ ہمیں ریلیجن کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا. یوتھ کلب 2011 میں وجود میں آیا. اسلام بس ہر چیز سے روکتا ہے, دین جو ہے وہ پورا کوڈ آف لائف ہے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, جب میں پوڈ کاسٹ کی دنیا میں آیا تھا تو میں ان کی ویڈیوز لازمی دیکھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کے روبرو بیٹھوں گا اور بہت ساری چیزیں ان سے پوچھنی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں یوتھ کلب سے جناب محمد علی صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر بہت شکریہ آپ کا بولا. آج یقین کریں علی بھائی, بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں. پہلے تو بتائیں کہ یوتھ کلب کیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اسلام تو ویسے بھی پھیل ہی رہا ہے, لیکن اس پلیٹ فارم سے کیا نیا تھا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا بلانے کا, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. دیکھیں, یوتھ کلب 2011 میں وجود میں آیا. اس کی ضرورت یہ تھی کہ جو ہماری ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, اسکول کے اسٹوڈنٹس, جو اسلام کی انفارچونیٹلی امیج ان کے مائنڈ میں تھی, ایک بڑی بھاری سی امیج, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام بس ہر چیز سے روکتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جس میں پریکٹیکلی دکھایا جائے کہ الحمدللہ اسلام میں پڑھے لکھے لوگ وہ بھی ہیں الحمدللہ. جیسے ہماری جو ٹیم ہے اس میں ڈاکٹرز, انجینئرز اور بڑے اچھی یونیورسٹیز کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ جو دین بھی پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ایک تو یہ ایم تھا کہ ان کے سامنے رول ماڈلز لائے جائیں یوتھ کے سامنے کہ دین جو ہے وہ پورا کوڈ آف لائف ہے. دوسرا, ان کے کچھ سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اس کے حوالے سے ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو ٹارگٹ کیا کہ وہاں پہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیے جائیں, اور الحمدللہ پاکستان میں اسلامک پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ میں یہ پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں یوتھ کلب نے شروع کیا الحمدللہ. اسی طرح یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, اور وہ ہمیں خود بلاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے لیکچرز دینا, ان کے ایشوز سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو اٹھا کے پھر ٹرپس لے جانا, کورسز کروانا. تو بہت کام ہے ماشاءاللہ. ان شارٹ ایک دعویٰ آرگنائزیشن ہے جس کا ٹارگٹ یوتھ ہے اور یوتھ کے ایشوز ہیں, اور انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام پورا ایک پیکج ہے اور اسلام بہت پریکٹیکل ہے, تو اپنی زندگیوں میں وہ اسلام کو کیسے لا سکتے ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا علی بھائی, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں ویسے تو میکینیکل انجینئر ہوں, GIK سے. آپ بھی انجینئر ہیں؟ جی. یعنی کہ انجینئر سوشل میڈیا پہ اسلام کے حوالے سے انجینئر ہی چھائے ہوئے ہیں. دیکھ لیں جی. صحیح ایسے ہی ہے. تو GIK سے گریجویٹ کیا 2010 میں. پھر میرے پاس ماسٹرز ڈگری سائیکالوجی کی بھی ہے, اپلائیڈ سائیکالوجی ماسٹرز کیا ہوا ہے میں نے. سرٹیفکیشنز کی ہوئی ہیں باہر کی یونیورسٹیز سے سائیکالوجی میں ہی. باقی میرا یہ ریلیجس ریلیٹڈ اسٹڈی بھی چلتی رہتی ہے الحمدللہ, مختلف اسکالرز سے. ڈگری بھی چل رہی ہے, IOU ایک یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, ماسٹرز چل رہا ہے وہاں سے اسلامک سائنس میں, تاکہ اس پہ زیادہ گریپ حاصل ہو. ایگزیکٹلی. چلیں, لیکن ایک انجینئر, خیر انجینئر تو اب ساری دنیا انجینئر صاحب کو بھی جانتی ہے کہ آپ انجینئر ہیں, یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ بھی انجینئر ہیں, لیکن اسلام کی طرف آپ کا آنا اور ان ٹاپکس کو لے کے چلنا, تو یہ خیال کیسے آیا؟ دیکھیں 2007 میں میں ریورٹ ہوا ٹو بی پریسائز اسلام کی طرف. قرآن مجید جو ہے اس نے مجھے متاثر کیا, اور میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے قرآن کی ٹرانسلیشن گفٹ کی تھی, سید ابو العلا مودودی کی. وہ جماعت اسلامی سے تھا میرا دوست, کافی پیچھے پڑا رہتا تھا, ہم اس کو مولوی کہہ کے چھیڑتے تھے. تو خیر اس کی محنت رنگ لائی کہ اس نے مجھے قرآن ٹرانسلیشن سے گفٹ کیا. تو بس وہ ایک دور تھا جب انسان, آپ کو پتہ ہے کہ ایسے دور سے گزر رہا ہوتا ہے کہ انتہائی ڈپریشن اور انگزائٹی اس طرح کی چیزوں میں. تو اس وقت یا تو وہ غلط سائڈ کی طرف چلا جاتا ہے,
یا پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح ڈائریکشن مل جائے تو اپنی چیزوں کو ٹھیک بھی کرتا ہے. تو الحمدللہ بس وہ ایسا ہی کوئی دور چل رہا تھا, کافی کشمکش میں تھا میں, تو میں نے بس قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا. کوئی 3-4 مہینے بعد کا واقعہ ہے جب اس نے گفٹ کیا تھا. تو بس قرآن نے میرے دل کو چھو لیا, اور ٹرانسلیشن جیسے جیسے میں پڑھتا گیا مجھے ایسے لگا میری بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایسی آیات جب آئیں کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو, تو وہ میرے دل کو چھو گئی آیت کہ یہ تو دیکھیں میں غم کی سٹیٹ میں بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ سلوشن بتا رہا ہے کہ تم کامیاب کیسے ہوگے. تو ایسا ہو نہیں سکتا بندہ قرآن کو اپنا دل دے اور قرآن مجید اس پہ اثر نہ کرے. تو الحمدللہ قرآن نے اثر کیا. آج کل یونیورسٹیز کی بات کریں تو اس پہ ہم آپ کے ساتھ کھل کے بات کریں گے. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ نے بات کی تو ابھی وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے. ایک لڑکے نے سوال کیا, اس نے کہا کہ میں بورن مسلم ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کر رہا اسلام کو, لیکن میرے سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, میں اچھے کام کرتا ہوں, برا کوئی کام نہیں کرتا, جھوٹ کبھی نہیں بولا, میرے ہاتھ زبان اور جسم کے کسی حصے سے کسی دوسرے انسان کو کبھی کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا, تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اسلام کو پریکٹس کرنے کی, نماز پڑھنے کی, میں تو وہ ساری چیزیں کر رہا ہوں. تو اس کا جواب ڈاکٹر صاحب تو اس طرح شاید نہیں دے پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سوال کا کیا جواب ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی بہت خدمات ہیں, اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ شاید وہ اردو لینگویج کا بھی ایک بیریئر مجھے لگا ان کی ظاہر ہے لینگویج میں, تو مے بی وہ شاید سمجھ نہ پائیں وہ سوال, لیکن ان کی خدمات تو بہت ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, سوال بڑا مایوپک ہے. اس لڑکے نے جو سچویشن رکھی نا وہ بہت ہی شارٹ ویژن ہے, اسمال ویژن ہے. اس نے اپنے حوالے سے بات کی کہ میں اچھا بھی رہتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے ضرورت کیا. دیکھیں ریلیجن کوڈ آف لائف ہے, ریلیجن گلوبل ایشوز کو سالو کرتا ہے. ریلیجن کے بغیر آپ ڈائٹری لاز نہیں کر سکتے دریافت, تو آپ ریلیجن کو کیسے بیچ سے ہٹا سکتے ہیں؟ ڈائٹری لاز کیا ہیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کون بتائے گا آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں سور کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں. بالکل. تو جو کھاتے رہے ہیں وہ جو انہیں ڈائبٹیز ہوئی, انہیں جو کینسر ہوا, اس کا کون جواب دے؟ شراب حلال ہے کہ حرام ہے, کون بتائے گا؟ آپ تجربے کریں گے, تجربے کر کے آپ کتنے لوگوں کا نقصان کروا دیں گے. تو ریلیجن کے بغیر آپ چھوٹی سی چیز ڈائٹری لاز نہیں ڈیفائن کر سکتے. گلوبل ایشوز کیا ہیں؟ ان امپلائمنٹ ہے, غربت ہے, اس میں جو ہے سیکس ٹریفکنگ ہے, اس میں وارز ہیں, اس میں ریسزم ہے, اس میں انٹالرنس ہے. ریلیجن کے بغیر سالو کر کے دکھائیں آپ. تو یہ بڑا مایوپک ویژن ہے کہ میں اچھا ہوں, مجھے تو کبھی مذہب کی ضرورت نہیں پڑی. بھائی مذہب جو ہے وہ پوری دنیا کے ایشوز سالو کرنے آیا. اگر آپ کو ضرورت نہیں پڑی, ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑی, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کا مطلب ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے یہ کتنی درست ہے, بس وہ اپنا ایک پرسپیکٹو بتا رہا ہے نا, اس میں سچ کتنا ہے. کیونکہ ریلیجن سالو سو مینی ایشوز. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اسٹڈیز ہیں, پازیٹیو سائیکالوجی کی اسٹڈیز ہیں. آپ کووڈ میں دیکھ لیں, کووڈ کی ریسرچ ہے کووڈ کے ٹائم کی کہ سب سے کم ڈپریشن وہ مسلم کنٹریز میں تھی, اور ان کنٹریز میں جہاں ریلیجن کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے. اسی طرح پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچز ہیں کہ اولڈ ایج میں سب سے کم ڈپریشن وہ مسلمز میں ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عقائد, یعنی کہ اللہ کے پاس جانا ہے, مرنا ہے تو مرنا ہے. ادروائز مورٹیلٹی سیلینس, یہ ایک ڈیتھ کا فیئر ہے جو اتنا زیادہ ہے ایتھیسٹ میں, اتنا زیادہ ہے کہ مر رہا ہوں بس ختم ہو جائے گا سب کچھ. یعنی ایتھیزم کیا ہے جو وہ لڑکا بات کر رہا تھا کہ مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے. مذہب کو اگر آپ بیچ میں نکال دیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ میں اور آپ ایک ایسے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا فیول جب تک ہے وہ چل رہا ہے, جیسے فیول ختم ہے اس نے کریش ہو جانا ہے اور سب نے مر جانا ہے. یعنی اس کی منزل بھی کوئی نہیں ہے, اس کا اینڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہے اس جہاز کا, اس نے جانا کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا, بس اس جہاز میں بیٹھ کے جو کرنا ہے کر لو. تو دیکھیں اس طرح تو نہیں ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اور آپ پوری دنیا پھر سکتے ہیں, دنیا کے ایک ایک ایکسپیرینس لے سکتے ہیں. امپاسبل, لائف از ٹو شارٹ فار دیٹ. تو انسان کو اتنا میگنیفیشنٹ اللہ نے بنایا, اتنا کریٹیو بنایا, وہ اپنی ساری کریٹیوٹی دنیا میں پوری کر ہی نہیں سکتا. ثابت یہ ہوا کہ ایک اور دنیا ہونی چاہیے جہاں پہ اس کی ایج بہت زیادہ ہے. تو یہ بہت سے لاجکس ہم دے سکتے ہیں, لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ایسی چیزیں ڈیفائن کرتا ہے جو آپ کبھی بھی انسانی عقل کے تھرو آپ تجربے کرتے رہیں گے. تجربے کر کے اب دیکھیں آپ کیا ازم اور اسکزم لگائیں گے. فیمنزم کی مثال ہے, آپ عورتوں کے حقوق کیسے ڈیفائن کریں گے, انہیریٹنس لاز کیسے ڈیفائن کریں گے, ڈیورس لاز کیسے ڈیفائن کریں گے, کرمنل لا کیسے ڈیفائن کریں گے. کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا ریلیجن. ڈائٹری لاز آپ کیسے ڈیفائن کریں گے, کون بتائے گا کون سا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے,
یعنی کھانا پڑے گا نا, تجربے کرنے پڑیں گے, اس کے نتیجے میں نقصان ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایک ویو دیا کہ ریلیجن کی بہت ضرورت ہے. تو وہ لڑکے نے بہت ہی مایوپک اور بہت ہی شارٹ ویژن جو ہے نا وہ پیش کیا کہ میں خوش ہوں تو لہٰذا مذہب کی ضرورت کیا ہے. تو مذہب کی ضرورت یہ ہے کہ یہ آپ کو زندگی جینا سکھاتا ہے اور زندگی کا کرینہ بتاتا ہے اور لاز بتاتا ہے. خوبصورت ٹھیک ہے نا, جواب ہے یہیں سے یہ بات بالکل, ثابت ہو جاتی ہے. یعنی کہ بالکل وہ چیزیں نہیں رہی. بالکل. تو یہ ایک جواب ہے ٹیکنیکلی اور بالکل صحیح جواب ہے, اور میڈیکلی بھی یہی جواب. اور بھی کئی ایسپیکٹس ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, کیوں پھیل رہی ہے فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم؟ مطلب کہتے ہیں کہ مرد کا وجود ہی ان کو پسند نہیں ہوتا, اور اس سے ہم جنس پرستی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ عروج پکڑ رہی ہے ہمارے ہاسٹلس کے اندر, ہماری یونیورسٹیز کے اندر. کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, ایک تو ریزن یہ ہے کہ ویسٹ کی طرف سے ایسی آئیڈیالوجیز این جی اوز کے تھرو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اب تو یہ پروف کے ساتھ باتیں موجود ہیں, این جی اوز کو فنڈ کیا جاتا ہے, اور جو ویسٹرن ایک ایجنڈا ہے, آئیڈیولوجیکل ایجنڈا, وہ ہماری نوجوان نسل تک پہنچایا جاتا ہے تھرو یونیورسٹیز, تھرو کورسز اینڈ تھرو این جی اوز, اور تھرو ایون ایڈورٹیزمنٹس, ڈراماز کی تھیمز ہوتی ہیں, این جی اوز فنڈس کرتی ہیں ڈرامہ سیریلس کو کہ اسکرپٹ میں آپ یہ چیزیں لے کر آئیں, ایڈز میں لے کر آئیں, کیمپینز میں لے کر آئیں. تو دیکھیں وہ اس لیے ہے کیونکہ جو بھی کنٹری, پاور پالیٹکس یہی ہے نا, جو پاورفل ہوگی اس کی کوشش یہی ہوگی نا کہ اپنی ہی آئیڈیالوجیز کو باقیوں پر بھی تھوپا جائے, تاکہ وہ ایک ذہنی غلامی, یعنی سب کو ہم اپنے جیسا کر لیں. ایک تو اس کا وہ پاور پالیٹکس والا اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ دکھا ہوتا ہے اندر سے, اور اس کے بہت بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور جو ریلیجس لوگ ہیں یا ریلیجس سائڈ ہے وہ کیٹر نہیں کر پاتے اس کو, وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اس کے ایشوز کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری سائڈ ہے وہ اس کو شاید گلے لگا لیتے ہیں, وہ اس کو کچھ اچھی باتیں کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر جب ان محفل میں بیٹھتی ہیں ہماری بچیاں, وہ باتیں سنتی ہیں تو وہ انفلوئنس ہوتی ہیں کہ یہی ٹھیک ہے. جیسے فیمنسٹ میں جا کر آپ بیٹھیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو سکتا ہے صحیح ہوں. دیکھیں مس انفارمیشن کیا ہوتا ہے کہ کچھ سچ ہے لیکن باقی دھوکہ ہے. تو یہ جتنے ازمز اور اسکزمز ہیں, میرا پرسنل ویو ہے, ان میں سچ بھی ہوتا ہے, یعنی کچھ جینون کیسز بھی ہوتے ہوں گے, ان جینون کیسز کی مدد بھی کی ہوگی انہوں نے, سولوشنز بھی دیے ہوں گے. لیکن اوور آل جو چیز ہے فیمنزم, آپ کو بھی پتہ ہے, اٹ لیڈس ٹو الحاد, اٹ لیڈس ٹو ایتھیزم. اصل میں یہ وہیں پہ لے جاتی ہے. مذہب کی آزادی ہے نا فیمنزم, جو کرنٹ ریڈیکل فیمنزم ہے کہ مرد سے بھی آزاد ہو جاؤ, ہر باؤنڈری سے آزاد ہو جاؤ, ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اور اب تو یہ اس لیول پہ آ چکی ہے کہ آپ ایک خاتون کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس کی ڈریسنگ کے بارے میں کچھ. اب ریڈیکل فیمنزم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو, مجھے کچھ نہ کہو, تم اپنی نظریں جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں کرو. تو دیکھیں یہ تو انسانی نہ لاجک ہے, کیونکہ رسپانسبلٹیز دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے. تو فیمنزم لاجیکلی بھی اس میں بہت فلاز ہیں, آئیڈیالوجیکلی بھی اس میں بہت فلاز ہیں, اور مذہب کی اس سے لینس سے دیکھیں تو پھر تو بہت زیادہ اس میں فلاز نظر آتے ہیں. لیکن پھیل کیوں رہی ہے, وہی بات ہے جی کہ ایک تو وہ ایجنڈا ہے, وہ تو انہوں نے فلفل کرنا ہے, ایگریسولی کرنا ہے. بالی ووڈ موویز ہیں وہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں. ونڈر وومن آپ نے دیکھا ہے, وہ پوری ایک فیمنسٹک تھیم ہے. ہر مووی میں اب وہ عورت کا کردار اسی طرح دکھا رہے ہیں کہ عورت بھی مرد کی طرح مسلز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی جو ہے نا پٹک پٹک کے مار رہی ہے سب کو, مردوں کو بھی مار رہی ہے, اور بہت ایگریسو ہے, بہت زیادہ سو کالڈ بولڈ کیریکٹر دکھایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک کلیئر ایجنڈا ہے. اور دوسرا ایموشنل ایسپیکٹ کہ کچھ لوگ کے جینون مسئلے ہوتے ہیں تو وہ پھر پھنس جاتے ہیں ان چیزوں میں, یعنی ایگریسو ہو کے یا ریبیلیس ہو کے. اسلام نے خواتین کی آزادی میں بتائیں کہ اسلام کے اندر خواتین کی آزادی کس طرح ہے, اس کو کس طرح ہم ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے, اسلام از دی ریلیجن جس نے سب سے پہلے عورتوں کے بارے میں بات کی, ان دا سینس کہ اگر ہم یہیں سے شروع ہو جائیں کہ جو مکن سوسائٹی تھی اور اس سے پہلے کی جتنی اس دور کی جو سوسائٹیز تھیں, ہم نے اس سے کمپیئر کرنا نا. چائنیز سویلائزیشن تھی, انڈین سویلائزیشن تھی, اس میں ستی کی رسم تھی. چائنا میں چلے جائیں تو عورتوں کو کونکوبائن بنا کے رکھا جاتا تھا. آپ نے پرانی جو موویز دکھاتے ہیں اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ کورٹس ہوتی تھی, اس میں کونکوبائن بن کے رہتی تھی. اسی طرح رومن سویلائزیشن میں چلے جائیں, اس میں پروسٹیٹیوشن کتنی عام تھی, عورت کو نہ انہیریٹنس میں کوئی شیئر تھا, یعنی وہ پبلک پراپرٹی تھی لٹرلی. سب سے پہلے اسلام نے آ کر ہی عورتوں کے حقوق کی بات کی. اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اسلام کو کمپیئر کر لیتے ہیں آج کے جو آزادی ہے اس کے ساتھ.
آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اس دور کی جو سویلائزیشنز تھی اس کے ساتھ پہلے کمپیئر کریں نا. جب آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے آپ کو سمجھ لگے گی کہ اسلام نے کتنی بڑی خدمت, کتنا احسان کیا ہے عورت ذات پر. بالکل, یعنی لوگوں کا ذہن کھولا عورت کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب باقاعدہ کہا کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا, 2 کا بھی ہے 3, جنت میں جائے گا وہ. اور مبارک دی جاتی تھی باقاعدہ. نبی کنفرمیشن تھی. امام احمد بن حنبل اکثر کہا کرتے تھے جس کو بیٹیاں ہوتی تھیں کہ تمہیں مبارک ہو, کیونکہ انبیاء کو بیٹیاں ہوا کرتی تھیں. یعنی انبیاء کو دیکھیں نا ان کی بیٹیاں بھی بہت تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, 6 تھے لیکن وہ 2 بچے آپ کو پتہ ہے پہلے فوت ہو گئے. 4 بیٹیاں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے ایون حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے استقبال کے لیے, اور کتنی محبت انہوں نے شو کی. پھر دیکھیں نا انہیریٹنس میں شیئر, پھر مہر ڈیفائن کیا, پھر نکاح کو کتنا زیادہ اللہ نے اسٹرکٹ کر دیا کہ گواہ ہوں گے, اس کا ولی پیچھے ہوگا, عورت کوئی مذاق نہیں ہے. یعنی آج آپ دیکھیں ویسٹ میں اوپن ریلیشن شپس ہیں, اوپن میرجز ہیں اور لیو ان ریلیشن شپس ہیں, اس میں ولی کہاں ہے؟ ولی از نو ویئر. تو عورت کمزور ہے. عورت کے ساتھ کوئی بھی مس یوز کر کے ابیوز کر کے اسے پھینک دے, عورت کیا کر لے گی؟ زیادہ زیادہ کورٹ میں جائے گی. یہاں تو ایک کنبا پیچھے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ولی پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو نکاح کو لیگلائز کس طرح اسلام نے کیا, پھر ووٹ کا رائٹ کس طرح سے عورت کو دیا. تو ہم نے پیچھے سے دیکھنا ہے کہ اسلام نے ذہن کھولا ہے لوگوں کا, اور اس کے بعد اسلام نے ایون ویسٹ کو انفلوئنس کیا عورت کے حوالے سے. یعنی ویسٹ تک جب یہ باتیں گئی کہ دیکھیں وہاں کی عورتیں پڑھتی ہیں, حضرت عائشہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح صحابہ کو پڑھایا کرتی تھی, تو ہم نے وہ کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم, حضرت مریم کے نام پہ یعنی اتنی عزت دے دی ایک عورت کو کہ ان کے نام پہ سورت ہے مریم. اسی طرح ان کو جنت کی سب سے, کائنات کی سب سے افضل عورت کہہ دیا. حضرت آسیہ کا ذکر ہے, امپاورڈ عورتوں کا ذکر ہے. تو یہ اصل میں مسکنسیپشن ہے. یہ 2-3 چیزیں لے لی جاتی ہیں, اٹھا لی جاتی ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ, کہ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. آپ دوسری سائڈ تو پہلے دیکھیں نا کہ اسلام نے ذہن کس طرح کھولے عورتوں کے بارے میں, ان کو کس کس قسم کے رائٹس دیے ہیں. پھر ہاں ان مسکنسیپشنز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہیں اور ادھوری کوٹ کی جاتی ہیں. تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں. خواتین کی جابس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا وہ خواتین جاب کر سکتی ہیں گھر سے باہر نکل کر؟ دیکھیں بالکل کر سکتی ہیں ضرورت کے تحت, اور وہ جابز ایسی ہونی چاہیے جس میں ان کی ڈگنیٹی کمپرومائز نہ ہو. عورت جو ہے اس کا ایک پردہ ہے. یہ تو ویسٹ, اگر آپ 1960s میں چلے جائیں, ویسٹ بھی مانتا تھا عورت کی سیگریگیشن کو, عورت کے اس پردہ کو. وہ تو بعد میں سیکشول ریولوشن آئی, فیمنسٹک آئیڈیاز آئے, ان کو ٹیکس چاہیے تھا عورتوں سے بھی, تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ایگریسو کیمپین چلانا شروع کی, باہر نکالو عورت کو. ادروائز پوری دنیا اس پر متفق تھی کہ عورت جو ہے اس کا ایک پردہ ہے, اس کی سیگریگیشن ہے, اس کا مین رول گھر میں ہے. ابھی کئی آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک کنزرویٹو موومنٹ چل رہی ہے, آپ کی نظر سے بھی کلپس اکثر گزرتے ہوں گے کہ ایک خاتون بیٹھ کے, بے پردہ خاتون ہے مطلب انگریز, وہ بیان کر رہی ہے کہ وائی اٹس بیٹر ٹو بی اے ورکنگ موم. مطلب وہ باقاعدہ دلائل دے رہی ہے اور وہ ریگریٹس بیان کر رہی ہے کہ آئی کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. میں نے بھی ریسنٹلی ایک کلپ دیکھا, بہت فیمس ان کی ایک اسپیکر ہے کنزرویٹو, تو اس نے باقاعدہ بچیوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں اور تم پھنس گئی ہیں اس پورے نظام میں کہ ہمیں نکلنا ہے باہر, ہمیں جو ہے وہ اسٹڈی کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں جابس کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں ملٹیپل رولس کرنے ہیں. لیکن کاش, وہ کہتی کاش میری خواہش ہے میں 1950s میں چلی جاؤں کہ بس میں گھر رہوں اور میں جو ہے میری فیملی ہو, میرے سامنے پیارے پیارے بچے ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ان کا چہرہ دیکھوں اور میں ان کے ساتھ کھیلوں, میں ان کی تربیت کروں. اب تو یہ وہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں. تو یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس نے برڈن بہت ڈال دیا. تو ہیونگ سیڈ اٹ, جاب کر سکتی ہیں لیکن وہ یہ دیکھیں کہ ان کی فیملی رسپانسبلٹیز نہ کمپرومائز ہوں اور ان کی ڈگنیٹی اور آنر نہ کمپرومائز ہو. فار ایگزامپل اگر دیکھیں نا ان کی جاب ان کے حسن سے ریلیٹڈ ہے اینڈ دیٹس اٹ, تو یہ کوئی ڈگنیفائڈ جاب تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ریسیپشنسٹ ہے تو وٹ کائنڈ آف جاب از دیٹ, آپ کو بھی سمجھ ہے کہ کیوں وہ ریسیپشنسٹ ہے. اسی طرح اگر وہ ظاہر ہے بے پردگی بہت ہے جاب پہ, تو یہ جاب تو ڈگنیفائڈ نہیں ہے. ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ جاب ہو نا, اکیڈیمک کوئی جاب ہو, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتنا مکسڈ انوائرمنٹ نہ ہو, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دوسرے خلیفہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاعدہ خاتون کو بازار کی رکھوالی میں رکھا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ کوئی وزن میں کمی نہیں کر رہا,
جاب تو کر رہی تھی بالکل ٹھیک، بالکل ایسا ہے، ایسا ہے اس کا مطلب کہ پبلک میں بھی جاب اگر اس طرح کی بالکل کر سکتی ہیں، بالکل. وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، خاتون بڑی ماشاء اللہ اسٹرانگ پرسنالٹی تھی ان اسٹرانگ کی، پرسنل، ڈرتے تھے وہ دکاندار ڈرتے تھے ان سے جب وہ آتی تھی. تو ٹھیک ہے، ایسے اگر پردے میں شریعت کے اس کے مطابق ہے تو یعنی کہ عورتوں کو تو دیا ہوا ہے، پورا حق جی دیا ہوا. جی. اچھا نوجوان نسل بڑی پریشان ہے، انزائٹی ڈپریشن نے جکڑ دیا، کیا کرے وہ؟ دیکھیں یہ چیزیں تو گلوبلی ہر جگہ ہی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، گلوبلی بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس کا ایک واحد حل یہی ہے جی کہ ہمیں ریلیجن کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا. بالکل کیونکہ یس سائیکالوجی از دیئر، سائیکیٹرسٹ آر دیئر اور اینٹی ڈپریسنٹس آر دیئر، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. میں بھی سائیکالوجسٹ ہوں، میں نے پورا ڈگری کی اس میں، تو انکار نہیں ہے. لیکن ٹرسٹ می کہ جو ریلیجن آپ پہ اثر کر سکتا ہے نا، جو نبوی دعائیں ہیں، جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایک فریم ورک ریلیجن نے دیا ہے، نماز کا، مسجد میں جانا، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا، وہ کرنا پڑے گا. ورنہ یہ ڈپریشن دیکھیں پوری دنیا میں بڑھتی ہی جائے گی. تو ایک تو اس کا بہت اسٹریٹ حل ہے مذہب کی طرف رجحان، ٹھیک ہے، مذہب کی طرف رخ کیا جائے، روحانیت کی طرف آنا. روحانیت کی طرف آیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہیے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں، ریزیلینس کے بارے میں، اوور کمنگ ٹراما کے بارے میں. ہمارے پوڈ کاسٹ بہت زیادہ ہے اس ٹاپک پہ، تو یہ اس پہ جتنی بات ہوگی اتنا اچھا ہے انشاءاللہ. اور اس میں ایون یونیورسٹیز کا کردار ہے، مینٹل ہیلتھ کانفرنسز کروائیں اور ایکنالج کریں اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو، پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ دیکھو جنریشن گیپ کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تمہارے درمیان، تمہارے بچوں کے درمیان. کئی بار پیرنٹس بہت زیادہ جو ہے نا وہ سختی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے میں بہت پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں. تو پیرنٹنگ میں بھی ہے گائیڈنس، ایجوکیشن سسٹم کا رول ہے اس میں، آپ لوگوں کا رول ہے، اینکرز کا، ٹی وی چینلز کا، کہ وہ اس موضوع کو اٹھائیں انشاءاللہ. باقی دیکھیں سب سے بڑا حل مذہب کی طرف. کوئی آل راؤنڈر وظیفہ بتا دے جس میں رزق، پریشانی، تنگی، ہر طرح سے نا، وہ کہتے ہیں کہ تمام کا حل وہ ایک ذکر کے اندر ہو، کہ مطلب نوجوان وہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ان کا فائدہ ہو جائے. ایسے کئی اذکار ہیں. دیکھیں سب سے بڑا تو ہے استغفار، اور وہ سمپل استغفر اللہ واتوب الیہ، لیکن یہ کہ وہ بڑی فوکس سے ہو. امام ابن حجر تھے غالباً، ان کے پاس ایک شخص آیا، یا مے بی امام غزالی تھے، اینی وے ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ نا مجھے رزق میں تنگی ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک آیا اس نے کہا کہ مجھے بے اولادی ہے، تو انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو. اسی طرح ایک آیا اس نے کہا کہ میرے گھریلو مسائل چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. اسی طرح ایک آیا اس نے کہا کہ ہمیں مالی پریشانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہر ایک کو کہا استغفار کرو. تو اینڈ میں وہ آڈینس نے پوچھا کہ امام صاحب ہر ایک کو استغفار، مطلب یہ آپ نے ہر مسئلے کا حل ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے سورہ نو نہیں پڑھی؟ سورہ نو میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ بارش برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں بیٹوں میں اضافہ کرے گا، بیٹیوں میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ویلتھ بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اکانومی بہتر کرے گا. تو یہ سارے جو ہیں استغفار کے ماشاءاللہ ہمیں ملتے ہیں فضائل، اور حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کی کثرت بڑھا دے اللہ تعالیٰ ہر ڈیفیکلٹی سے وے آؤٹ نکالتا ہے اس کے لیے. وے آؤٹ سے مراد ہے کچھ نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا رزق بڑھاتا ہے، اور وہاں سے اسے دیتا ہے کہ اس کی توجہ بھی نہیں جا سکتی، یعنی اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، وہاں سے اس کا رزق کھولتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک تو گو ٹو ذکر ہے استغفار کثرت سے، 100 بار کر لیں دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ، جتنی زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کئی دعائیں ہیں. حصن المسلم ایک ایپ آپ کے توسل سے میں نام بتا دیتا ہوں، حصن المسلم HISNULMUSLIM، یہ ایپ سٹور پہ ہے، اینڈرائڈ بھی اور ایپل بھی. یہ دعاؤں کی اپلیکیشن ہے، اس میں ہر سچویشن سے ریلیٹڈ کمپریہنسو دعاز ہیں، اس کو ایکسپلور کریں تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. بہت کچھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو AI ہے یہ فتنہ ہے، یا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال بھی ہے؟ صحیح.
تو یہ تو بتا دیں واقعی یہی دجال ہے, آنے والے وقت میں پتہ چلے یہی دجال دیکھیں ہے. فتنہ ہے, اور فتنے کو سمجھ لیں, فتنہ اکثر لوگ سمجھتے کوئی گالی ہے. فتنے سے مراد ہے ایسی چیز جو آپ کو بہت مشکل میں ڈال دے اور ٹیسٹ اور ٹرائل ہو بہت آپ کے لیے, دیٹ از کالڈ فتنہ. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ فتنہ ہے, کیونکہ اس پہ تو اب اے آئی کے ایکسپرٹس خود بھی بات کر رہے ہیں. یعنی وہی لوگ جو اس کو بنانے والے ہیں وہ بھی اس کے ڈینجرز ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ میں فتناز اس کے آپ سے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو کریٹیوٹی کو بہت زیادہ ایک چیلنج ملنے والا ہے, ہیومن کریٹیوٹی کو. ہماری جنریشن جو ہے نا وہ پہلے ہی بہت سست ہو رہی ہے, تو ہر چیز جب اے آئی کر دے گی تو ہیومن کریٹیوٹی ریلیونٹ ہو جائے گی. یعنی پینٹنگ بھی وہ بنا دے گی, پکچر بھی وہ بنا دے گی, پوسٹر بھی وہ بنا کے دے دے گی آپ کو, ٹھیک ہے نا, ایسے پورا وہ لکھ دے گا, ہر چیز وہ آپ کے سامنے کر دے گا, بک پڑھ کے سمری آپ کے سامنے بیان کر دے گا. تو دیکھیں یہ کوئی فطرت والی چیز نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دو. ہاں اس کے کچھ یوزز بھی ہیں, کوئی حرج نہیں. دوسرا اس کا بہت بڑا خطرہ ہے جو میٹاورس ہے اور جو ایپل ویژن ہے, وہ دجالیت سے میں ریلیٹ کروں گا. کیونکہ دیکھیں دجالیت میں انسان ایلوژنز میں ہوگا بہت زیادہ. اچھا, دجالیت ایز اے ورڈ, یعنی ایلوژن کو دجالیت کہتے ہیں نا. بالکل. ایلوژن کیا ہے کہ آپ کی ریئل لائف جو ہے نا وہ بہت ہی بیکار ہے, لیکن آپ نے ایپل ویژن میں اپنی لائف بہت کول بنائی ہوئی ہے. یعنی وہ گاگلس پہن کے, وہ ویژن پہن کے آپ نے ہر چیز اپنی سیٹ کر لی ہوئی ہے. یو کین ایون کریٹ یور اون گرل فرینڈ آن اے آئی. مطلب آپ جو ہے اپنی پوری گرل فرینڈ بنا سکتے ہیں اے آئی پہ. تو دیکھیں لوگ ایسا نہ ہو شادیاں ہی نہ کریں. سمجھنے کی بات ہے نا, لوگ شادی کے کنسیپٹ سے پہلے ہی متنفر. وہ کہیں گے شادی کیا ضرورت ہے, ایک روبوٹ پکڑو اے آئی والا, بس ٹھیک ہے سارا کہنا وہ آپ کا مانے گی, آپ کی پسند کی بات کرے گی, سیلف پلیجر بھی دے گی. اللہ معاف کرے اگر بات سوچی جائے تو یہاں تک بھی بات جائے گی. ہو رہا ہے یہ تو ہو رہا ہے. اور میٹاورس آپ دیکھیں کہ وہ پھر پورا ورچوئل ورلڈ ہے. ہماری جو جنریشن ہے جس کا پہلے ہی 10 آور اسکرین ٹائم ہے, یہ جو ینگ بچے ہیں, تو میٹاورس جب آ گیا, یہ ایپل ویژن جب عام ہو گیا, تو یہ تو 16 گھنٹے ان کا جو ہے وہ ہوگا. پھر خواب بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ ایک ایلوژنس کا ورلڈ ہے, جو ایلوژنس کی طرف انسانیت چلا جائے گا تو پھر وہ فطرت سے بہت دور چلا جائے گا. تو فطری لائف تقریباً جا چکا ہے, اور اس سے ڈپریشن بڑھے گی, مینٹل ڈس آرڈرز بڑھیں گے, پرسنالٹی کے ڈس آرڈر سامنے آئیں گے, اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر, فیکنس بڑھے گی انسانیت میں, ٹھیک ہے نا. تو بڑے اس کے سوشل ایشوز ہیں. تو یس ان دیٹ کانٹیکسٹ اٹ کین بی کالڈ دجالیت, یہ میں ضرور کہوں گا. علی بھائی پھر دجال کی کیا ضرورت ہے؟ سارا کچھ تو پہلے ہی ہو چکا ہے, وہی جو دجال نے آ کے کرنا ہے, اے آئی کر رہی ہے, سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. پھر دجال نے آ کے کیا مطلب آ کے بتانا ہے کہ یہ آئی میری تھی, یا بس یہی کرنا سمپل ایز اے کریکٹر؟ یہ تو میں پکا میرا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے سب کا کہ وہ ایک کریکٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک شخص ہے, اور اس نے آنا ہے. تو وہ اس کے یہ ٹولز ہو سکتے ہیں. یعنی اس کے پاس میرے نزدیک بہت بلیک میجک بھی ہوگا جو احادیث سے کافی بات ثابت ہوتی ہے. اس کے پاس کوئی ہائی فائی ٹیکنالوجی بھی ہوگی, شیاطین اور جنات بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, جن کو وہ سامنے کھڑا کر دے گا. انسان ڈسیو ہو جائے گا, یہ میرے ماں باپ سامنے کھڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بہت بڑا ڈسیور ہوگا, بہت بڑا ڈسیور, جس کی لوگ یوں بات مانیں گے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, ایلون مسک. میں نہیں کہتا ہوں دجال ہے, لیکن ایلون مسک آج کوئی بات کر دے, کوئی سٹیٹس ڈال دے, پوری دنیا بلائنڈ فالوئنگ کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو دجال بھی کچھ ایسا ہی کریکٹر ہوگا کہ اس نے کوئی بات کی اور لوگ بھاگیں گے کہ بس یہ, کیونکہ ہی از دا گریٹ ڈسیور. ٹیکنالوجی میں ہی آئے گا دجال, اتنی ٹیکنالوجی ہوگی جتنی ابھی ہے اور اس پیک پہ جائے گی. ہاں جی, محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اور بہت سائنس میچ ہو رہے ہیں نا پری دجالک ٹائمز کے. گلوبل فیمن آئے گا ایک, پھر مسلم لینڈز میں ٹرموائل کا سائن ہے, پھر شام کے علاقے میں وارز کا تذکرہ ہے, پھر یہ جو گریٹر اسرائیل ہے یہ بہت بڑا سائن ہے جو بننے جا رہا ہے. تو اب محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس کا ٹائم قریب ہے, اور ظاہر ہے پھر وہ پیک آف ٹیکنالوجی کے ٹائم پہ ہی آئے گا اور ڈسیو کرے گا لوگوں کو بہت زیادہ. حلیہ بھی بتا دیں اس کا, وہ آپ نے ایک جگہ بتایا بھی ہے گنگریالے بال, وہ دوبارہ بتا دیں. اصل میں وہ اس میں ڈفرینس ہے اسکالرز میں. ایک گروپ آف اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ انیشیلی تو بہت ہینڈسم بن کے آئے گا, لیکن بعد میں سم ہاؤ کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ اس طرح کا بن جائے گا جو حدیث میں حلیہ ہے, کہ اس کی آنکھ انجرڈ ہے یا بلائنڈ ہے, ٹھیک ہے, جس طرح پہلے صحیح آئے گا. یہ ایک گروپ آف اسکالرس کہتے ہیں, میں صرف ویو بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن دوسرے گروپ آف اسکالر کہتے ہیں نہیں, وہ بالکل اسی طرح آئے گا جیسے حدیث میں مینشن ہے. یعنی مسکولر مین ہوگا, شارٹ اسٹریچر ہوگا, گنگریالے سے بال ہوں گے, اور ریڈش کلر ہوگا کمپلیکشن, اور آنکھ جو ہے وہ ایک کانی ہوگی.
یعنی وہ پروٹیوڈنگ آؤٹ ورڈز لائک اے گریپ. رائٹ آئی کا ذکر آتا ہے نا, لیفٹ سے دیکھ سکے گا. تو دیکھیں احادیث میں تو یہ حلیہ ہے, اور بہتر یہی ہے کہ ہم لٹرل ہی رہیں تو بہتر ہے کہ ایسا ہی اس کا حلیہ ہوگا. روبوٹ بھی تو ہو سکتا ہے, ہونے کو تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں حدیث میں یہی اشارہ ملتا ہے انسان ہوگا, وہ انسان ہوگا. کیونکہ تمیم الداری نے اسے دیکھا ہے. ایک صحابی تھے جو کرسچن تھے, بعد میں پھر مسلم ہو گئے. وہ جزیرے پہ پیدا ہوا ہے. ہاں جی, وہ پیدا ہوا ہے. وہ ایک ایسے جزیرے پر قید ہے. یہ تمیم اس کی الداری عمر کا نہ بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہے ٹائم کو روک سکتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو ٹائم کا کنٹرولر ہے نا. تو اب وہ اس جزیرے میں قید ہے. وہ ایک ایسا ٹائم زون ہے میں بھی جہاں ٹائم نہیں پاس کر رہا, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. لیکن وہ آئے گا ایک دم سے, زنجیریں توڑ کے آئے گا. حدیث میں آتا ہے امام مہدی کا سن کے اسے بڑا غصہ چڑھے گا, اپنی زنجیریں توڑے گا, باہر آ جائے گا. تو کئی تھیوریز ہیں. دیکھیں اس پہ کانسپریسی تھیوریز بھی بڑی ہیں کہ وہ اب ایک خاص گروپ ہے, وہ اس سے ملتا بھی ہے اس جزیرے میں جا کے, اس سے پالیسیز لیتا ہے. تو بہت سی تھیوریز ہیں, لیکن ہم لٹرل رہیں تو بہتر ہے. لٹرل یہ ہے کہ وہ اسی شکل و صورت میں آئے گا جو حدیث میں ہے, لیکن لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو چکے ہوں گے کہ لوگ اس کو فالو کریں گے. اس کی ایک اسکالر مثال دیتے تھے کہ جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ سگریٹ پیتے ہیں, حالانکہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, کینسر کی تصویریں بھی بنی ہیں, لیکن وہ پیتے ہیں. تو دجال تو پھر بہت بڑی چیز ہے نا, وہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا یہ دجال ہے, پھر بھی لوگ فالو کریں گے. کیوں؟ ایڈکٹ بہت ہو چکے ہوں گے اس کے لائف سٹائل, اس کی جو وہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں, وہ چیزیں مل رہی ہیں. بہت مشکل ہو جائے گا, ہم ایڈکشن میں جا رہے ہیں, ایڈکشن میں جا رہے ہیں, ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں, ایکسٹریملی ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں. اس کی جو ایک وہ جنت ہے, اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوگی نا, اس کی جنت پہ انسان اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائے گا, اتنا پلیجرز میں چلا جائے گا. ہاتھ میں ہوگی, یا مطلب کہ وہ اشارہ کرے گا کہ میرے اس سائڈ پہ ہاتھ کا ذکر آتا ہے نا, تو وہ اس کو ہاں میٹافوریکلی بھی لے سکتے ہیں کہ مطلب اس کا پورا ایک وہ نظام ایسا ہوگا, مطلب ایک پورا اس نے دکھایا ہوگا کہ یہ میں تمہیں دوں گا, انجوائے کرواؤں گا, اور ادھر تم آؤ گے تو تمہیں مارے پڑیں گی. اور وہ سارا میٹاورس اے آئی ایلوژنس کا دور چل رہا ہے ہمارے سامنے, آپ وہ لگا دیں گے. تو پھر حسن بن صبا نے بھی تو یہی کیا ہے. جی صحیح, حسن بن صبا نے بھی یہ کیا تب, وہ مشروب پلا کے, ہاں جی ٹھیک ہے, اور اس کی تو آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ کوئی بھی پھسل سکتا تھا. دیکھیں حسن بن صبا کا شاید میں نے جب لائبریری میں گیا اور میں نے بک دیکھی پنجاب یونیورسٹی پہلی دفعہ جب میں گیا تو وہی پڑھی تھی, میں پوری پڑھ کے نکلا تھا باہر. اچھا 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 اچھا, حسن بن صبا کو. اوکے اوکے. تو پھر تو اگر ہم حسن بن صبا, جب ٹیکنالوجی نہیں تھی, ہم نے اس کو اتنا فالو کیا کہ ہم نے نظام الملک توسی کو مروا دیا, تو دجال آئے گا تو کیا کرے گا. ایسے ہی ہے علی بھائی, یہ تو واقعی بڑی. اچھا دوسرا یہ سوال تھا کہ جب ہم مر جائیں گے, جو ہماری روحیں ہیں وہ کیا کہیں بھی سفر کر سکتی ہیں, آسمانوں پہ بھی جا سکتی ہیں, اور جو جنت ہے وہ کوئی اور پلینٹ میں جنت ہے؟ دیکھیں جنت, پہلی بات یہ روحوں کی بات کی, روحیں برزخ میں چلی جاتی ہیں جب وہ موت ہو گئی. تو برزخ کا ذکر سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہر انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت تک ان کے درمیان ایک برزخ ہے, ان کے اور دنیا کے درمیان. برزخ ایک فزیکل جگہ ہے, قبر کی دنیا ہے, اس میں روحیں ہوتی ہیں. وہاں پر روحیں اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈز یا بہت زیادہ آپ کہہ لیں انجوائمنٹ میں اور ریلیف میں ہوتی ہیں, یا پھر بہت زیادہ ان کو وہاں پہ پنشمنٹ مل رہی ہوتی ہے. جیسے فرعون کے بارے میں قرآن مجید کی بہت صریح آیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو صبح شام آگ دکھائی جاتی. قرآن کیا آیا, کہاں دکھائی جاتی؟ اوبیسلی برزخ میں دکھائی جاتی. اسی طرح انبیاء زندہ ہیں, شہداء زندہ ہیں, برزخ میں زندہ ہیں, مومنین زندہ ہیں, رزق پا رہے ہیں اللہ کی طرف سے, ایون نماز ہے ان کی وہاں پہ. جنت میں نہیں ہے, نہیں وہ برزخ کی دنیا. ابھی جنت میں تو تب جائیں گے نا جب حساب کتاب ہو جائے, وہ اینڈ ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی کچھ فیزز آف لائف ہے نا. سب سے پہلے عالم ارواح ہے, زندہ تو وہاں بھی ہے انسان لیکن روح کی شکل میں. جو بچوں نے ابھی پیدا ہونا ہے وہ بھی وہاں ہے عالم ارواح میں. دوسرا عالم رحم, مادر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد عالم دنیا ہے, یہاں پہ چند سال زندہ رہیں گے. پھر عالم برزخ ہے, اس کی زندگی الگ ہے, جیسے دنیا کی الگ ہے عالم برزخ کی الگ ہے. اس کے بعد انہیں قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا, وہ پچھلا بھول چکے ہوں گے, کانشیسنیس نہیں ہے ان کی. وہ انفیکٹ یہ کہیں گے ہمیں نیند سے کس نے جگایا. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیا ہے نا سورہ یاسین کی, کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا وہ کہیں گے کہ ہمیں نیند سے کس نے جگا دیا. مومنین کو لگے گا کہ چند گھنٹے سوئے ہیں, یعنی انہیں نہیں یاد برزخ میں کیا ہوا ہے. وہ اٹھیں گے اور وہ ایک نئی دنیا ہے, ان کی نئی جسامت ہے,
قیامت والے دن، ان کے قد نئے ہیں، برہنہ حالت میں ہوں گے، حدیث میں آتا ہے نا. تو وہ پھر میدان حشر کے واقعات ہیں، وہ چلیں گے اللہ کی طرف، اور پھر وہ کوٹ سجے گی، وہاں میزان سجے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر پل صراط کا مرحلہ ہے. وہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں میدان حشر. کبھی آپ چاہیں گے تو اس میں ہم کر لیں گے پوڈ کاسٹ. پھر وہ جنت اور دوزخ ہے، تو وہ ایک کریں گے الگ لازمی. فیز آف لائف ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ فیز آف لائف ہے. تو برزخ ریئل ہے، وہاں پہ روحیں ہوتی ہیں، اور روحوں کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت بہت غلط عقائد ہیں ہمارے لوگوں کے کہ ہر جمعرات کو جمعرات آتی ہیں. ہے. وہ ایک کسی نے بتایا ان کی میڈ تھی، وہ رو رہی تھی بیچاری، اس پہ اتنا بوجھ ڈالا ہے اس کے سسرال نے. وہ اسے تانے دیتے ہیں کہ اس کا نا کوئی فوت ہو گیا، تو وہ ان کے فیملی میں کوئی فوت ہو گیا، تو وہ اس کو تانے دیتے ہیں کہ تم ہر جمعرات کو کھانا نہیں بناتی، اگر بتیاں نہیں جلاتی. اس کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے بیچاری کے اوپر. بھائی حدیث قرآن میں کہا ہے کہ اگر بتیاں چلاؤ ہر جمعرات کو. روحیں نہیں آتی، روحیں نہیں آ سکتی، وہ برزخ میں چلی گئی ہیں. جہاں تک جنت کی آپ نے بات کی، وہ ایک الگ پلانٹ ہوگا. اوبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے بنا سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے جو نہ کسی کان نے کبھی سنی اس کی لذتیں، نہ کسی کوئی آنکھ امیجن کر سکتی ہے. وہ اتنی زبردست جگہ ہے کہ جب انسان دیکھے گا تب ہی واو کرے گا. اس کے کلرز پتہ نہیں کیسے ہیں، کئی ایسے کلرز ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے، جنت میں ہوں گے. کئی ایسے ساؤنڈز ہیں جو جنت میں سنائی دیں گے، یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کئی ایسی لذتیں ہیں جو جنت میں ہی ہوں گی. تو اس کو تو بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا، اتنی وہ خوبصورت جگہ. اور آف کورس کوئی اگر اس سینس میں پلانٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ ہے تو پلانٹ ہوگا، بہت بڑا پلانٹ ہوگا. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں چیزیں ختم ہو جانی ہیں، زلزلے آئیں گے. ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو آپ نے کہا کہ قیامت، ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ زلزلے آ جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا. تو جتنی ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے تو سیارے نئے ڈھونڈ لیے ہیں، وہ تو ادھر چلے جائیں گے. تو ہم ورکنگ کلاس دیکھیں والے یہ تو ایک ان کی کیلکولیشن ہے نا، یہ فیزیبل کتنی ہے، یہ ریئل کتنی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کووڈ جب آیا تو پوری دنیا کس طرح سے پیرالائز ہو گئی، ہمارے سامنے مثال موجود ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ میڈ اپ تھا یا جو بھی تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا پیرالائز ہو گئی، اموات کتنی زیادہ ہوئی. ہیومن بینگ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی مار ہے، اور کئی بار ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں جو ہیومن بینگ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، ڈسپائٹ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے اس کے بعد. تو یہ تو ایک کیلکولیشن ہے نا کہ ہم نکل جائیں گے، ہم کسی اور سیارے میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا ہے اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن نہیں نکل سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. تو یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پاورفل آل مائٹی گاڈ ہے. جب اللہ نے قیامت بھیجنی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی نہیں نکل سکتا. اور ایک دم سے معاملات ایسے چینج ہونے، آلدو ان کی ایک کیلکولیشن ہے کہ نہیں سورج کو ابھی بجھتے ہوئے بلین آف ایئرز لگیں گے، برن آؤٹ ہوتے ہوئے، ابھی تو وہ برن کر رہا ہے. اسی طرح یہ بڑا ریئر ہے کہ قیامت کے جو سائنس ہیں وہ ایک دم سے پورے ہو جائیں، اس کو تو بلین آف ایئرز ہیں. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی سائنس تو یہ کہتی ہے. بالکل. دیکھیں سائنس کی ایک کیلکولیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ، گریوٹی اللہ کے کنٹرول میں. اور کئی ایسی مثالیں ہیں کہ اچانک چیزیں ہو جاتی ہیں. سائنس کی کیلکولیشن کچھ اور ہوتی ہے لیکن چیزیں اچانک ہو جاتی ہیں. اچانک ہو جاتی. تو یہ اللہ نے جب قیامت بھیجنی ہے، سب کو پکڑنا ہے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نو ون کین اسکیپ. اچھا، ایک صورت ہے جسے نماز میں پڑھنا چاہیے لازمی، آپ نے بھی ذکر کیا تھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر عذاب الجہنم. وہ نماز میں نہیں کئی دفعہ پڑھی جاتی، اور اس حوالے سے بتائیں وہ کتنی ہمارے لیے فروٹفل ہے جب دجال آئے گا. وہ تو دعا صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی فرض کام ہے، یا کہ جیسے نماز سکھائی جاتی ہے پراپر، یا قرآن سکھایا جاتا ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے وہ دعا. وہ درود کے بعد ہم یوزلی دیکھیں ربی جالنی پڑھتے ہیں کیونکہ بچپن سے قاری صاحب نے وہ دعا سکھائی ہوتی ہے. ادروائز درود کے بعد عطیہ میں 20 دعائیں پڑھتے تھے ہمارے نبی، سلام نہیں پھیرتے تھے. ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے نا کہ دعا تشہد میں چھوٹی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا، اور وہ سمجھ بھی نہیں آتی. وہ اینڈ میں بس یہی سمجھ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پتہ ہی نہیں دعا کیا کی ہے. بہرحال یہ ایک ٹرینڈ ہے، لیکن دعائیں کرنی چاہیے تشہد میں، وہ قبولیت کی گھڑی ہے درود کے بعد. تو اس میں یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. 4 چیزوں سے پناہ، جہنم سے، عذاب قبر سے، موت اور زندگی کے امتحان سے، فتنۃ المحیاء والممات، اور فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے،
اور انشاءاللہ اس کا بڑا رول ہے فتنہ دجال سے بچنے میں. آخری سوال ہے میرا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت کیوں ہے؟ سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی جامع ٹاپک ہے. اس کو بڑا ایک سینٹینس میں جواب دینا بڑا مشکل ہے, کیونکہ انسان اس میں بات کرنے پہ آئے تو کتنے اسپیکٹس ہیں. سبحان اللہ. بہرحال دیکھیں, میں وہی قرآن کی آیا جو ہے نا وہ مینشن کروں گا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, سورہ طٰہٰ کی آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میری یاد سے آراز کرے گا, میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا, فإن لہ معیشۃ ضنکا, اس کی تنگ زندگی ہوگی. تو یہ ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں, ان سویلائزیشنس کو دیکھ سکتے ہیں, ان کنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں جو خدا کے کانسیپٹ سے دور ہوئے اور کتنی تنگی آئی ان کی زندگیوں میں. ہاں, بلڈنگز بنا لیں, انفراسٹرکچر اچھا کر لیا, کلبز بنا لیے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انٹرنلی انسان ایز اے ہیومن بینگ کیا وہ سکون میں ہے؟ دیٹ از دا بگ کویسچن. جیسے ول ڈیورنٹ نے کہا تھا, اس کا کوٹ میں یہاں دینا چاہوں گا آپ کے اس جواب میں. اس نے کہا تھا کہ دا کرنٹ ڈبیٹ آف آر 21st century از ناٹ ایسٹ ورسز ویسٹ اور یورپ ورسز امیریکا اور ایون کمیونزم ورسز کیپٹلزم. The biggest question of our century is, can we survive to live without God? This sums it all up. کہ تم سروائیو ہی نہیں کر سکتے گاڈ کے بغیر, کرو گے کیا؟ ڈپریسڈ ہے, ڈارک ورلڈ ہے, یہ کیوٹک ورلڈ ہے, دیر از نو فرسٹریشن ہے, کچھ نہیں تم کر سکتے خدا کے بغیر. تو آئی تھنک دس سمز اٹ آل اپ, جو ول ڈیورنٹ کا کوٹ ہے. کوئی تو چاہیے جس کو ہم غم میں پکار سکیں کہ کوئی ہے جو میری مدد اور اگر وہ نہیں ہے پھر آپ کسی اور چیز کو خدا بنائیں گے, یا نفس کو, یا کسی انسان کو, یا کسی بت کو, یا سورج کو. یہ انسان کی نیچر میں ورشپ ہے, فطرت میں چھاپ ہے. اللہ رب العالمین کا اکثر میں کہتا ہوں سگنیچر ہے, میٹافوریکلی اسپیکنگ. تو آپ نہیں جان چھڑا سکتے. ایون ایتھیسٹ کے منہ سے نکل جاتا ہے او مائی گاڈ, جب جہاز کریش ہونے والا ہوتا ہے وہ منہ سے نکل جاتا ہے. بلکہ وہ ایک جوک بھی ہے, کسی ایتھیسٹ نے کہا تھا تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ. تو وہ گاڈ نکل آیا منہ سے, نکل آیا, تو وہ جان چھڑا سکتے. بڑی خوبصورت بات کی ہے جی علی بھائی سے, بڑا مزہ آیا. اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہم اسی طرح جاری رکھیں. علی بھائی آپ کا مجھے ٹائم چاہیے ہوگا تاکہ ہم ان ٹاپکس کو, اب اگر ہم وائی وی نیڈ اللہ اس کو لے کے چلیں آگے, اور آگے عالم برزخ پر بھی بات کریں, تو علی بھائی سے انشاءاللہ دوبارہ ہم ٹائم لیں گے, ان کا قیمتی وقت لیں گے, اور اسی کو ہم لے کے چلیں گے چیزیں, تاکہ ہمارے چینل کے توسل سے کسی کا اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ ہم چاہیں گے کہ ہو فائدہ. اور آپ نے بھی اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا. اپنے میزبان ذہن آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.